ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا جی. میں ہوں فاروق حسن. میرے ساتھ موجود ہیں سندس جمیل اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائڈ آف پاکستان اللہ دتا لونے والا صاحب. اللہ دتا لونے والا صاحب ایک بہت ہی مشہور فوک سنگر ہیں اور سن 1957 میں ان کی پیدائش ہوئی. بہت سی اچیومنٹس ہیں جی. اس میں سب سے بڑی تو میں یہ کہوں گا کہ 108 البمز ان کی آ چکی ہیں اور 109ویں جو ہے وہ اس عید پہ ریلیز ہوگی. اس کے علاوہ صدارتی تمغہ امتیاز سن 1999 میں لے چکے ہیں. بہت سے ایوارڈ اس کے علاوہ پی ٹی وی کے بھی انہوں نے لیے ہیں اور ان کی گائیکی جو ہے وہ پورے بر صغیر میں پسند کی جاتی ہے بلکہ دنیا میں پسند کی جاتی ہے. آج ہمارے مہمان ہیں ان کے صاحبزادے ندیم عباس بھی میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. وہ بھی بہت اچھے گلوکار ہیں اور اس فن کو آگے لے کے جا رہے ہیں لیکن آج ناگزیر وجوہات کی بنا پہ وہ تشریف نہیں لا سکے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں. عزیزہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لونے والا ایک گاؤں ہے جی جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی اور وہیں سے آپ نے اپنے نام کے ساتھ بھی لونے والا لگایا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ابتدا گائیکی میں موسیقی میں کیسے ہوئی؟ شروع کیسے کیا؟ میں نے اسکول ٹائم سے جب میرا بچپن تھا جی تو بزم ادب کے پروگرام ہوا کرتے تھے اسکولوں میں. اب بھی شاید ہوتے ہیں لیکن کم ہیں. ٹھیک. تو اس وقت میں دوسری جماعت میں پڑھتا تھا تو مجھے تیار کیا گیا. اچھا. اپنے استادوں نے تیار کیا. میں نے گھر میں کوئی موسیقی کا نہیں والد تھا. صاحب؟ والد صاحب میرے اس کو انہوں نے اپنایا نہیں لیکن شوق تھا. آواز بہت اچھا تھا لیکن یہ شوق سے کوئی کام بھی یہ محنت مانگتا ہے, شوق مانگتا ہے. جی جی. تو یہ ضروری نہیں کہ سارا خاندان ہی اس میں شروع ہو جائے. صحیح. یہ نصیب فنکار یہ بنائے نہیں جاتے, بنے بنایا یہ قدرتی بنتے ہیں. کیا بات کیا بات ہے. اب دیکھ لیں ندیم باز سے 2 بڑے ہیں لیکن وہ اس فیلڈ میں نہیں آئے. لیکن ندیم کو ہے. ندیم کو شوق ہے, اس نے شوق کیا اور ماشاءاللہ کامیاب ہوا ہے. بچپن میں مجھے لگتا ہے آپ ابھی بھی بڑے معصوم سے لگتے ہیں. بچپن میں بھی اسی طرح معصوم سے تھے یا شرارتیں کرتے تھے؟ نہیں, میں شرارتی نہیں تھا چونکہ میرا شروع سے ہی فن موسیقی سے ٹیچر تو بہت پسند کرتے ہوں گے کہ تو فن موسیقی کے جو لوگ ہیں یہ شرارتی نہیں ہوتے. وہ ہوتے ہیں نا ماں باپ کے بڑے لاڈلے بچے ہوتے ہیں کہ ماں کہے کہ کھڑے ہو جاؤ بیٹا تو کھڑے ہو جانا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, ماں باپ کا میں لاڈلا ہی تھا. ہاں. میرے والد صاحب نے 2 شادیاں کی تھی. پہلی شادی میں سے اولاد نہیں تھی. ٹھیک ہے. دوسری شادی جب کی اس میں سے اولاد ہوئی تو پہلا بڑا میں ہی ہوں. صحیح. تو اس لیے میں بہت لاڈلا بھی تھا اور جو کہتا تھا میری ماں باپ زندگی میں کبھی انہوں نے موڑی نہیں ہے. کتنے بہن بھائی آپ؟ 2 بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں, 1 بہن ہے. وہ ان کو موسیقی سے کوئی لگاؤ نہیں, بس صرف آپ آئے اور آپ شروع سے آپ کو یہ شوق؟ شروع سے میں ہی کر رہا ہوں. اور شادی کس عمر میں آپ نے کی اور شادی پسند کی تھی یا ٹوٹلی ارینج میرج تھی؟ نہیں, شادی ہماری اپنے رشتہ داروں میں تھی. ٹھیک ہے. لو میرج نہیں تھی؟ نہیں لو. جب میری شادی ہوئی تھی تقریباً میری 16-17 سال عمر تھی. اچھا. بچپن میں میری شادی ہو گئی. اسی لیے شادی ہو کہ والد صاحب نے کہا کہ مجھے دیر بعد اولاد ہوئی, میں اس کی خوشی دیکھ لوں. کیا بات. تو بیگم کو ایک میں سوال کر لوں کہ بیگم کو جب اتنی کم عمر میں آپ کی شادی 17-16 سال کی عمر میں تو بیگم کو کون سے گانے سناتے تھے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اچھا, لیکن یہ اس وقت بہت پرانی بات ہے کہ یہ اس کو پتا تھا کہ آپ گانا گاتے ہیں, شوبز میں لوگ فنکار ہیں. تو کون سا کوئی امپریس کرنے کے لیے کوئی گانا شانا سناتے تھے انہیں؟ کوئی ہوتا ہوگا نا کہ آپ بھی چھوٹے ہیں وہ بھی چھوٹے ہیں تو آپس میں لڑائیاں چھوٹے لوگوں کی تو ہو جاتی ہیں. کم عمری میں تو obviously میچور اتنا نہیں ہوتا, تو منانے کے لیے کوئی گانا شانا سناتے تو ہوں گے. سنا دیں. ہاں گانا, لیکن گانا سنا کے میں نے کبھی نہیں منایا. ویسے ہی منت کر لیے کرتے تھے. کون سا سنا, ان کو کون سا پسند ہے سب سے زیادہ؟ ان کو میرے سارے گانے پسند ہیں. نہیں, ایک ہوگا جو بار بار فرمائش جس کی آتی ہے نا کہ یار یہ والا جو ہے نا آج یہ دوبارہ سے. یہ تو ان سے پوچھنا جب کبھی وہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ اور چونکہ ان کا آج میں خود بھی بڑا پریشان تھا کیونکہ ان کا آپریشن تھا. لیکن میں نے ٹائم دیا تھا, میں اس لیے پروگرام میں آیا ہوں. آپ دعا کرنا اور سننے والے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ مولا ان کو تندرستی دے دے. زندگی کے بہترین ساتھی ہیں اور بس میں ان کی جتنی بھی تعریف کروں
وہ کم نہیں, ہماری دعا ہے اور جتنے بھی ناظرین ہیں, دیکھنے والے, سننے والے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیگم کو لمبی عمر عطا فرمائے, اچھی صحت عطا فرمائے, آمین سم آمین. اور پھر اس کے بعد آپ کی بیگم کو بھی ساتھ بٹھا کے ہم انٹرویو کریں گے, یہ بھی ڈن ہے. آج کل کے میوزیشینز جو ہیں, سنگرز ہیں, ان میں آپ کا پسندیدہ کون ہے؟ سنتے ہیں آپ؟ جی سنتا ہوں, سب اچھے ہیں. اچھا, لیکن کوئی خاص ایک دل کو لگتا ہے نا, مطلب جیسے مجھے راحت بھائی بڑے پسند ہیں, راحت فتح علی خان, عاطف اسلم بہت پسند ہے, اچھا گا رہے ہیں. ہاں جی, شفقت بھائی, شفقت علی خان صاحب بہت اچھا گا رہے ہیں. جی جی. تو آپ کا کوئی پسندیدہ ہے ان میں, مطلب کوئی جس کا آپ میوزک کہتے ہو کہ یار یہ مجھے سننے میں مزہ آتا ہے؟ میں کلاسیکل میں ہاں جی استاد سلامت علی خان کو بہت پسند کرتا تھا, استاد فتح علی خان صاحب, استاد نصرت فتح علی خان صاحب مرحوم میرے استاد بھی تھے. اچھا جی ہاں. اور غزل میں نے خان صاحب مہدی حسن صاحب کو پسند کیا ہے. اچھا, سارے لیجنڈز کے آپ نے نام لے دیے ہیں, سارے لیجنڈز. جی, اور فیمیل میں سے میری فیوریٹ ملکہ ترنم نور جہاں جی, اور زیدہ پروین. اچھا, زیدہ پروین کا انگ تو میں نے کافی عرصہ کچھ گایا بھی ہے. اچھا, میری بلکہ ان کو سن کے میں نے گانا شروع کیا ہے. اچھا 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 اچھا. بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے علت صاحب؟ بس مہربانی, میں یہی کہوں گا کہ یہ علم موسیقی ایک بہت بڑا علم ہے اور بہت نفیس علم ہے اور بڑا مشکل علم ہے. اگر اس کو ہمارے جو نوجوان ہیں اس شعبے میں آ رہے ہیں, جی جی, انہیں سیکھنا چاہیے. صحیح صحیح, تربیت لینی چاہیے. تربیت لینی چاہیے. جب ایک راگ کا معلوم ہوگا کہ یہ ایسے راگ ہے, اس کے یہ سروادی ہے, یہ سموادی ہے, یہ فلاں ٹھاٹ کا راگ ہے, بالکل. جب اس کی معلومات ہوگی تو پھر اس کو گائیں گے. اور بزرگوں کا ادب جو ہے وہ بہت لازم ہے. بزرگوں کا ادب تو لازم ہے, ادب کے بغیر تو یہ بے ادب کا یہ کام ہی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو.